السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ کا رزق بند ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ دیکھیے، جب کسی انسان کے رزق میں بندش ہوتی ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نافرمانی کرتا رہتا ہے۔ جتنا نافرمانی کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق میں بندش پیدا فرماتے ہیں، اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں، گھریلو پریشانی، کاروباری بندشیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے جس سے رزق کی بندش دور ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ آپ استغفار شروع کریں۔ جو نافرمانیاں آپ نے کی ہے، جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، اس پہ جو ہے آپ اللہ سے توبہ کریں، استغفار شروع کیجئے، اللہ سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بندشیں دور فرمائیں گے، پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ استغفار کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مال کی ذریعے فقر و فاقہ دور کر دوں گا، رزق کی بندشیں دور کر دوں گا، اور تمہیں مال و دولت کے ذریعے مالدار بنا دوں گا۔ تو استغفار ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں؟ استغفار کریں اور سچے دل سے استغفار کیجئے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ نمازوں کی طرف توجہ دیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا شروع کیجئے، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے رزق کی بندشیں دور فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے تمام مسائل حل فرمائیں گے، خواہ وہ رزق کی بندش ہو، خواہ وہ پریشانیاں ہو، ڈپریشن ہو، بیماریاں ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کے ذریعے وہ تمام مسائل حل فرمائیں گے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز قائم کرو، میں تم سے رزق سوال نہیں کرتا، رزق میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو نماز ایسی چیز ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے نمازوں کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کا مسئلہ ہی حل فرمائیں گے۔ کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا تم نماز پڑھو میں تمہارے رزق کا مسئلہ حل فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کاروبار کی طرف نکلو گے، دکان میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، دن رات جو ہے کام میں مشغول ہو، کما رہے ہو لیکن نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر اسی وجہ سے جب نمازوں کو چھوڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ نمازیں چھوڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بندش میں جو ہے آپ کو مبتلا کریں گے، بیماریوں میں مبتلا کریں گے، پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، طرح طرح کی پریشانیوں کا آپ شکار ہوں گے۔ اس لیے نمازوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسئلے حل فرمائیں گے، خواہ رزق کی بندش ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کچھ پریشانیاں ہوتی، جب بھی جو ہے کچھ رزق کا مسئلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جو حکم دیتے نمازوں کا کہ نماز پڑھنا شروع کرو۔ وہ تو ویسے بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے کہ نماز پڑھنے سے رزق کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس لیے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نوافل پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ تو بہرحال دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی طرف توجہ دینی ہے، نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بندشیں دور فرمائیں گے۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ دیا کریں، صدقہ دینے کی عادت بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے ذریعے بھی جو ہے تمہارے رزق کی بندش دور فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے تم خرچ کرو گے تمہیں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، غریبوں کے اوپر خرچ کرو، مساجد میں جو ہے امداد کیا کرو، مدارس میں امداد کیا کرو، طلباء کے اوپر خرچ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کی بندش دور فرمائیں گے۔ اپنے رشتہ داروں میں سے جو آپ کے غربا ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں رشتہ داروں میں، ان کے اوپر آپ خرچ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کے مسئلے حل فرمائیں گے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یقین مانیے دعائیں دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔